میرا نام سید احمد ہے، میں فتح دروازہ حیدرآباد کا ساکن ہوں۔ افسوس ہے کہ حیدرآباد میں جو ہے دہشت گرد حملہ ہوا جو دلسکھ نگر میں، یہ انسانیت کے خلاف کی گئی حرکت ہے، کیونکہ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ ایک انسان کا قتل کرنا ساری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے، جبکہ معصوم نہتے مجبور بے بس لوگوں کے اوپر جو ہے انتہائی ظلم کیا گیا ہے اور ان کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے برخلاف ہے۔ میں حکومت سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو مجرمین ہیں، اس کام کے پیچھے جو کارفرما ہیں، ان کو کفر کردار تک پہنچائے، اور جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کو جو ہے اس طریقے سے قانونی شکنجے میں کسے، تاکہ پھر وہ انسانیت کے خلاف، ملک کے خلاف اور ہماری یکجہتی کے خلاف جو آواز اٹھائے ہیں، یہ حرکت کیے ہیں۔ یہ جو دلسکھ نگر کا واقعہ ہے، اس کو صرف اسلام یا مسلمانوں سے جوڑنا سراسر غلط ہے، کیونکہ اسلام اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ وہ انسانیت کے خلاف ظلم کرے، اس طرح کی نازیبہ حرکت کرے۔ یہ ایک دشمن ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جو ملک کا دشمن ہے، جو انسانیت کا دشمن ہے۔ میں محمد معراج شاہی منڈی پر کا کاروبار کرتا ہوں میں، اور دلسکھ نگر واقعہ جو ہوا ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ بہت ہی دلخراش منظر دیکھے ٹی وی پر ہم لوگوں نے، اور ٹی وی پر دوسری نیوز ساتھ میں یہ بھی آ رہی ہے، بم بلاسٹ ہوتے ہی کئی تنظیموں کے نام آ گئے ہیں اور کئی لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بہت افسوسناک بات ہے۔ ابھی بم بلاسٹ ہوا ہے، کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں ابھی بم بلاسٹ میں، تو اس میں پولیس کو تحقیقات کرنی دیجیے۔ آپ لوگ پہلے دیکھیے کہ کون ذمہ دار ہے، اس کے لیے انویسٹیگیشن کیا ہوتے ہیں، رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی قصوروار ہے اس کے لیے اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو بھی مذہب کا ہو اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ لیکن انویسٹیگیشن ختم ہونے سے پہلے آپ لوگ ان کے نام لے رہے ہیں، یہ تو بہت ناانصافی کی بات ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میڈیا پر بھی کچھ پابندی لگانی چاہیے، تاکہ کسی کا نام نہ لے اور ہم آہنگی کو خراب نہ کریں۔ ہم لوگ مل کر ساتھ میں رہیں، یہی بہتر رہے گا ہمارے لیے۔ میں خواجہ واجد الدین ساکن مغل پورہ، میرا سول کا جو ہے نا ڈائریکٹر ہوں میں۔ یہ دلسکھ نگر بم بلاسٹ کے سلسلے میں جب بھی جو ہے نا ہم کوئی چینل کھولتے ہیں تو چینل اپنے طور پر جو ہے نا فیصلہ سنا دیتا ہے کہ فلانا تنظیم جو ہے نا اس کے پیچھے ہے، جبکہ مسلسل جو ہے نا شینڈے صاحب، آر کے سنگھ صاحب اور لوکل پولیس آفیسرس جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے تحقیقات سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن میڈیا اپنے طور پر جو ہے نا ایک غلط ڈائریکشن دے کر جو ہے نا اس کو یعنی تحقیقات کو جو ہے نا متاثر کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے نا کوئی یعنی میڈیا کے اوپر جو ہے کہ روک لگانا چاہیے۔ دوسرا، میڈیا جو ہے اس سے پہلے مکہ مسجد بم بلاسٹ میں کسی اور کا نام لیا اور بعد میں جو ہے نا معلوم ہوا کہ جو ہے کوئی اور تنظیم جو ہے نا اور شخصیتیں جو ہے نا اس کے پیچھے جو ہے نا کارکرد رہی۔ تو یہ تحقیقات کو جو ہے نا نیا رخ دینے کے لیے میڈیا جو ہے میں سمجھتا ہوں اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی یہاں کا مقامی ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبد الماجد ہے جی۔ میں بھی انٹرنیٹ کا کام کرتا ہوں۔ یہ شہر سٹی میں ہے، یہ شہر میں جی رہے، یہ جو بھی ہوا غلط ہوا، ہم بھی روڈوں پہ جیتے۔ یہ ہمیشہ جو بھی کرے غلط کرے، اور اس کو ہر ایک جو ہے نا کنڈم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی جو ہے اگر کچھ ایسی کوئی چیز دکھنے میں بھی آ رہی تو پبلک کا بھی کام ہے انفارم کرنا، ہم بھی جو بھی ہمارے سے ہو سکتا ہے انفارم کریں گے انشاءاللہ۔ جو بھی ہوا ہے غلط ہوا، جو بھی کرے ہوں گے، کوئی بھی ہوں گے چاہے غلط کرے۔ میرا نام شکیل ہے، میں پرانی حویلی میں رہتا ہوں۔ دلسکھ نگر کا جو واقعہ ہے یہ ایک بربریت ہے، اور اس واقعے کے اندر ایک خاص پہلو جو حکومت جس کو نظر انداز کر رہی ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ مقام واقعے کو فوری بلاک نہیں کیا گیا، اور بی جے پی، وی ایچ پی اور آر ایس ایس کے عناصر نے اس واقعے کے مقام پر شواہد کو مٹانے کی جو کوشش کی ہے، جو اخباری اطلاعات آئی ہیں، اس کا خاص طور پہ نوٹس لینا چاہیے۔ میرا نام محمد حنیف ہے، میں سول کنٹریکٹر ہوں۔ یہ دلسکھ نگر کا جو واقعہ ہوا، ٹی وی پہ مناظر دیکھ کر کافی تکلیف پہنچی۔
बहुत अफसोस हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये हादसा पेश आ गया, हम इसकी बहुत मजम्मत करते हैं। साथ ही साथ जो है जो आज मीडिया वाले जिस तरफ ले जा रहे हैं फलाना फलाना इंडियन मुजाहिदीन दिया रहा वैसा बोल रहे हैं। मक्का मस्जिद में भी ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी जो है ना कई तंजीमों के नाम लिए गए, सब हुआ। उसके बाद में जब सही तहकीकात हुई तो कोई और निकले, कि ऐसा ना हो कि फिर जो है ना जब मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में बेकसूर लोगों को परेशान किया गया, किसी को पकड़ लिया गया। अब ऐसा दिलसुख नगर के वाक़े को भी लेके ना किया जाए, सही तहकीकात की जाए। हम जो है हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये मीडिया जो आज उछाल रही है फलाना फलाना उन्हें ऐसा करा वैसा करा, उनका है हाथ है इनका हाथ है बोल के मीडिया जो है कर रही है। मीडिया को जो है आप पाबंद कीजिए और सही सिमत की तरफ जो है ना ले जाकर इसकी तहकीकात कीजिए। I, Munib Ahmed Khan, a civil engineer by profession, would like to say these few words on the bomb blast being done at Dilsukh Nagar. First of all, I, on behalf of myself and from the Muslim community, I would condemn the act. Those who have done this, it's a very cowardly and a very dastardly act which they have done. First of all, I would like to highlight and emphasize this is those people who have been stopping from collecting proofs by the forensic agencies, they should be checked. Some organizations have stopped the agencies from collecting the proofs right after the incidents had happened. When the Chief Minister and the DGP, the Director General of Police, have not said anything on the issue, the moment it was conducted, the moment it happened, but there are some channels who are trying to malign a particular community, they are trying to form an opinion, they are also trying to highlight a particular community and a particular organization, which is very bad on the part without the agencies being conducting the thorough inquiries and thorough investigation. Without this, how can one come to a conclusion saying that this is happening and somebody is involved? And one cannot say unless and until proofs are available with them. As a Muslim, peace-loving citizen of Hyderabad in India and the world, I would also urge to both the communities, the Muslim and the non-Muslim community, to maintain harmony, peace, and to see that this Ganga Jamni Tehzeeb exists. Last but not the least, I would like to say that the real culprits should be booked. I mean, real culprits should be booked and innocent citizens should not be harassed. This is what I as a common man would like to say on this. Thank you.